اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ایک شخص مرزا محمد علی جہلمی، جس کی روز بروز جو ہے وہ زبان دراز ہوتی جا رہی ہے، کبھی صحابہ اکرام پر طعن کرتا ہے اور کبھی اکابرین امت کے اوپر وہ طعن کرتا ہوا، استہزاء کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے یہ بھی زہر اگل دیا ہے۔ کہتا ہے کہ ان کی قسمت اچھی ہے کہ ہم ان کے زمانے میں نہیں تھے، وگرنہ ہم اس کے خلاف تلوار اٹھاتے اور وہ ہم سے بچ نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ بڑی ہی بزدل شخصیت ہے یہ انسان، بڑا ہی کمزور دل واقع ہونے والا ہے۔ یہ بندہ وہ ہے کہ جب غلامان صحابہ میں سے کوئی اٹھ کر کے اس کے گھر بات کرنے کے لیے جاتا ہے، جادل حسنہ کرنے جاتا ہے، تو پھر بھی یہ گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور باہر نہیں نکلتا، اور صحابہ اکرام کے خلاف یہ تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے کہ جن کے دوڑتے ہوئے جنگی گھوڑوں کے اللہ قسم اٹھاتا ہے، تو یہ ان کے خلاف جو ہے اتنا بزدل آدمی کہتا ہے کہ میں اس وقت ہوتا تو تلوار اٹھاتا۔ یہ دو قسم کے زبان رکھنے والا آدمی ہے، دو قسم کا منہ، اور منافق جسے کہا جاتا ہے یہ ویسا شخص ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ ایک وقت میں یہ کہتا تھا کہ امیر معاویہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اب کہتا ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھا لیتا۔ اب دیکھیے کہ کیسا شخص ہے کہ جو ایک وقت میں کہتا ہے ہم محبت کرتے ہیں ان سے، اور دوسرے وقت میں کہتا ہے کہ ہم اس کے خلاف تلوار اٹھا لیتے۔ تو معزز سامعین، ذرا موازنہ کیجئے کہ اس بندے کا ذہن کس لیول کا ہے۔ حالانکہ یہ تلوار اس نے کیا اٹھانی تھی، اور کیا یہ کہتا کہ میں حضرت علی کے گروہ میں ہوتا۔ آپ قرائن سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ کسی طور پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ ہوتا، اگر اس وقت بھی ہوتا تو یہ دشمنان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوتا، اور ان کے ساتھ تلوار لے کر حضرت علی کے مقابلے میں یہ شخص کھڑا ہوتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو اس کا استاد ہے یا جس کو یہ بڑا جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، وہ ہے مولانا اسحاق جالوی۔ وہ کہتا ہے کہ ابن ملجم جو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل جو ہے، اس نے ایک جو اجتہادی غلطی کی تھی حضرت علی کے قتل کی، نعوذ باللہ، جو اس نے شہید کیا ہے، تو ایک اس کی اجتہادی غلطی ہے، اور اجتہادی غلطی کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جو اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کی بنا کے اوپر اگر اس بندہ کی جو ہے وہ اجتہاد صحیح نہ ہو پائے تو اس کے اوپر بھی ایک اجر اس کو ضرور ملتا ہے، اجتہاد صحیح ہو تو دگنا اجر ہے۔ یعنی وہ بندہ جس کا یہ اثر لیے ہوئے ہے محمد علی مرزا جہلمی اسحاق کا، تو وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کو اجتہادی طور پر اس نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ تو یعنی کہ اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اس کی اس خطا کے اوپر بھی اس کو اجر ہی ملے گا۔ تو دیکھیے محترم سامعین، یہ بندہ اس بندے کی تعریف کرتا ہے، یعنی تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہی حضرت علی کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا، بلکہ اگر اس زمانے میں ہوتا تو یہ حضرت علی کے دشمنوں میں کھڑا ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں، یہ دشمنی کے اندر یہ انسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا اور تلوار سونت کر کے حضرت علی کے مقابلے میں ہوتا۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یہ ابن ملجم ہوتا، ابن ملجم کا یہی بیٹا ہوتا کہ جو حضرت علی کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا، اور اس نے دشمنوں میں ہونا تھا۔ یہ بات لکھ لیجئے اور علامہ الغیوب سے قیامت کے دن پوچھ لیجئے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ الہ العالمین سے پوچھ لیجئے گا، اللہ خود کہیں گے کہ واقعی اس وقت ہوتا تو یہ ان کے دشمنوں میں کھڑا ہوتا، نہ کہ ساتھیوں میں کھڑا ہوتا۔ اور یہی بس نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی بیعت، جن سے صلح حضرت حسنین کریمین نے کی تھی، تو جن کی صلح جن کے ساتھ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تلوار شخص اٹھانے کا کہے کہ میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا، اور محبت کا بھی دعویٰ کرے اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے، اور
اس کے خلاف کہے کہ میں تلوار اٹھاتا کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، حالانکہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ صلح فرمائی تھی۔ تو معزز سامعین، یہ حال ہے اس بزدل انسان کا، دن بدن جو ہے اس کی یہ گستاخیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کو باز آ جانا چاہیے، اور حکام بالا سے بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ ہم ان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں امت کا اجماع ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، امت اس بات کے اوپر اجماع کرتی ہے کہ وہ سارے کے سارے عدول ہیں، سکہ ہیں، صحابہ کے اوپر تان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان جیسا ایمان لانے سے ہی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ سے اعلیٰ سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی تک بھی اگر کوئی کسی کی گستاخی کرتا ہے تو وہ یقیناً اسلام کے جو ہے وہ ستون کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو دائرہ اسلام میں رہنا چاہیے اور صحابہ کرام کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اس بات کو جو ہے اس کو مجبور کرنا چاہیے۔